وسطی پنجاب کے بعد اس وقت سیلاب کی تباہ جنوبی پنجاب میں جاری ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تقریباً 1200 کشتیاں جو ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن کا حصہ ہیں، جس میں مختلف ادارے بھی شامل ہیں، جیسا کہ فوج، نیوی، ریسکیو 1122 پی ڈی ایم اے، فلاحی ادارے اور کچھ پرائیویٹ حضرات، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ان کشتیوں کے مالکان ہیں اور سیلاب میں اپنی کشتیاں لوگوں کو ریسکیو کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے حوالے سے کچھ شکایات بھی سامنے آئی ہیں کہ بعض مالکان سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا خاصا بھاری معاوضہ وصول کر رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سے ہماری بات ہوئی جو کہ علی پور سے جن کا تعلق ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ 5 جانور اور گھر کے 4 افراد تھے اور پر جانور جو ہے 60,000 روپے مجھ سے مانگے گئے اور انسانوں کو ریسکیو کرنے کے الگ پیسے مانگے گئے، جس پر میں نے سوچا کہ 3 جانور بچ جائیں گے، جس کے باعث جو ہے میں نے 2 جانور اس کو کشتی مالک کو دیے اور ہم سب ریسکیو ہو کے وہاں سے سیف محفوظ مقام پہ پہنچ گئے۔ ایسی کئی شکایات سامنے آئی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ کشتیوں کا معاملہ خاصا زیر بحث اس لیے بھی رہا ہے کہ ان کی تعداد کم ہے اور لوگ جو ریسکیو ہونے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کشتیاں کچھ ایسی بھی ہیں تقریباً 4 کے قریب جو حادثات کا شکار بھی ہوئیں، یعنی کہ الٹ گئیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اوور لوڈنگ جو ہے لوگوں کی وہ تھی اس کے اندر، یعنی کہ 20 سے 25 افراد تھے جو کہ ان کشتیوں پہ سوار تھے، جس کے باعث 11 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ مقامی صحافیوں اور حکام کے مطابق ایک یہ بھی شکایت ہے کہ رات میں آپریشنز خاصے ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ کشتیوں کے اوپر نائٹ آپریشنز کی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ فی الوقت اس معاملے کے اوپر کوئی خاص پالیسی ڈیفائنڈ تو نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ مالکان کی طرف سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے کی شکایات کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو ہم ریگولیٹ کریں گے اور پرائیویٹ مالکان کو پیسے پنجاب گورنمنٹ دے گی۔ زیادہ تر حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ مخصوص قسم کی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔